جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی، سب سے پہلے واجد بھائی آئے تھے ہمارے کشمیر انڈین آکوپائڈ سے، وہ پوچھ رہے تھے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے؟ دیکھیں، اس سوال کا میرے ساتھ کیا تعلق، میں نے تو ان کو خود کوئی پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں ہے۔ میری تو عمر بمشکل اس وقت 2 سال ہوگی جب ان کی ڈیتھ ہو گئی 1979 میں۔ میری 1977 کی پیدائش ہے، اس لیے میں وثوق سے ڈائریکٹلی تو کوئی راوی نہیں ہوں، لیکن جو سنی سنائی باتیں ان کے حوالے سے ملتی ہیں کہ وہ اپنی نفلی نمازوں کے اندر جب عوام کے سامنے نہیں ہوتے تھے تو رفع الیدین کر لیتے تھے۔ حکمت کی وجہ سے وہ پبلکلی نہیں کرتے تھے۔ ان کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب سے تو میری چونکہ ملاقات ہوئی، وہ مولانا مودودی کے شاگرد تھے، انہوں نے مجھے خود بتایا کہ نماز کا طریقہ جو ہے وہ وہی ہے جو رفع الیدین کے ساتھ ہے، بخاری اور مسلم میں آیا۔ تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، یہ 2008 کی بات ہے، تو وہ فرمانے لگے کہ میں ابھی حنفی پبلک کی وجہ سے بعض اوقات چھوڑ دیتا ہوں، بعض اوقات کر بھی لیتا ہوں۔ ان کی ایک نماز کی ویڈیو ریکارڈڈ ہے یوٹیوب کے اوپر، وہ ہم نے 1-2 ویڈیوز کے اندر لگائی بھی ہے، جس میں انہوں نے رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھی ہے، مغربی عشاء کی جہری نماز ہے، اس میں ان کی بڑی اچھی قرات بھی ہے الحمدللہ۔ غالباً سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں یا سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات ہیں، تو وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب والا ہی اسٹیٹس تھا مولانا مودودی کا بھی۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کیا کرتے ہیں، مولانا مودودی کیا کرتے ہیں، یا میں کیا کرتا ہوں، یا آپ کیا کرتے ہیں۔ ہم نے تو دیکھنا ہے کہ اس شخصیت نے ہمیں کیا تعلیم کیا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پرسنلی مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے جب ہم کسی بریلوی کو یہ بتاتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی بھی نماز رفع الیدین سے پڑھتے تھے، کیونکہ میں کسی بھی بڑی سے بڑی ہستی کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ نبی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے ہم اس کا ریفرنس کوٹ کریں۔ یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، لیکن افسوس لوگوں نے اپنے بزرگوں اور بابوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اوپر ہی مان لیا ہوا ہے۔ وہ یہ کلیم تو نہیں وہ کرتے، لیکن انڈائریکٹلی تو کلیم کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں مجبوراً بتانا پڑتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جتنے بزرگان دین ہیں ان کے، چاہے وہ صحیح والے ہوں یا غلط والے ہوں، یہ سب کے سب لوگ بھی قبروں سے باہر نکل کے نا اور خانہ کعبہ شریف میں کھڑا ہو کر حلفیہ اور اعلانیہ ہمیں کوئی ایسی بات منوانے کی کوشش کریں جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو، بالکل ہم یہی کہیں گے کہ تسی تے شاہی کوئی نہیں۔ جس طرح کہ وہ ایک مؤمن کامل جو ہے دجال کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، وہ اسے 2 ٹکڑے کر کے زندہ کرے گا اور کہے گا اب تو مجھے خدا مان لے۔ وہ کہے گا تیرے اس عمل نے میرے ایمان میں اضافہ ہی کیا ہے، کیونکہ مجھے نبی کی حدیث پہنچی تھی کہ وہ ایک شخص کو قتل کرے گا۔ یعنی اس شخص کا ایمان بالغیب اس لیول کا ہوگا کہ وہ احادیث کی بنیاد پہ فزیکلی اپنے سامنے جو واقعات ہو رہے ہیں ان کا ڈینائل کر دے گا کہ بات وہ میں نے ماننی ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ اللہ کا شکر ہے فرق نہیں پڑتا اس چیز سے۔ نیکسٹ۔